خواب دیکھنا، کشف، کرامات یہ کسی چیز کی حجت نہیں ہوتے، کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ اس کو ہم دلیل بنا لیں اور اس پہ ہم کہیں کہ یہ حجت ہے. اصل حجت قرآن اور حدیث ہوتی ہے. تو بعض عمل ایسے ہیں کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمالوں کو مزید لوگوں کے دین کے لیے، ذہن کے لیے تقویت پہنچانے کے لیے، بلکہ یہ کہ لوگوں کو مست کرنے کے لیے، اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے کسی نیک بندے کو، کسی اچھے انسان کو، اپنے دوست کو خواب دکھا دیتے ہیں، یا کبھی کشف دکھا دیتے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل تو نہیں ہے، لیکن جب قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت آلریڈی موجود ہے تو پھر خواب دلیل بن جاتا ہے. ہاں کوئی ویسے ہے کہ بھئی ایسا ہے خواب انسان دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے، اس کی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی دلیل تو نہیں بنائیں گے. لیکن ایسے خواب، ایسے کشف جو حدیث اور قرآن سے ثابت بھی ہیں اس سمجھ پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عمل کسی بندے کو خواب دکھا دے یا کشف دل میں ڈال دے تو وہ اور بھی زیادہ اس لیے ہوتا ہے، اس یقین تو ہے اس کا، لیکن آدمی کو اور زیادہ اس پہ لطف آنے لگتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج عرصے سے ہم 11 سال سے اجتماع کرتے ہیں، تو میں پچھلے بیان میں آپ کو بتا دیا، دلیل تو موجود ہے اس کی قرآن حدیث سے. تو اور پھر ذکر سے نسبتیں والی جو مجالس ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے حدیثوں یا قرآن کی، ہر آدمی تسلیم کرتے ہیں بہت بڑا عمل ہے، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے یہ ہمارا اجتماع ہونے والا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور ذوق شوق سے اس میں حصہ لیں گے. تو کسی اللہ والے کو، نیک انسان کو ایک خواب نظر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، یہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی، جیسے بہت ہی وسعت والی حسین مسجد. خواب میں جو ہوتا ہے وہ اصل چیز دکھائی جاتی ہے. آپ تو صوفی حضرات ہیں تو آپ کو نقطہ سمجھا دوں، انسان خواب دیکھتا ہے تو عالم ارواح میں دیکھتا ہے، وہ یہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. ہم خلق میں ہیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ عالم امر ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے، اس کی اصل اوپر بھی ہے نا، جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک صورت جس میں ہم طواف کرتے ہیں. اسی طرح یہ ساری مساجد جو ہیں ہماری اللہ کے گھر ہیں، اسی کی برانچ ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مسجد بن گئی، جہاں سجدہ ہو گیا وہ قیامت تک مسجد ہی ہوتی ہے، اس کا ادب ایسے رہتا ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اصل تو مسجد پھر وہ ہوئی کہ جو دکھاتی جاتی وہ خواب میں ہوتی مسجد، لیکن وہ مسجد پھر اس کی اصل دکھائی جاتی ہے کہ اللہ کے نیز اوپر اس کی کیا کیفیت ہے اور کیا حالات ہیں. باتیں سمجھ نہیں میری آپ کہ کتنی رونق ہے اور کیا کچھ، یعنی وہاں پر کیا اس کی شیپ بنی ہوئی جو اصل شیپ ہے. خواب میں دیکھا کہ مسجد ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، بڑی وسیع مسجد ہے، جسے سنگوں میں لگے ہوں، چمک ہو، حسین ترین مسجد. ابھی اس کی اصل دکھائی جا رہی ہے اس مسجد کی نا. دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر اس مسجد میں ایک دم سین بدلتا ہے
اور ایک خوبصورت قسم کی قوم اترنا شروع ہو جاتی ہے. بستے انہیں باندھے ہوئے ہیں، بستے لیے ہیں کندھوں پر، نورانی چہرے ہیں، سنت کے لباس ہیں، اور تب ادب اس مسجد میں آنا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو پڑھنا شروع ہو گئی مسجد اس سے، ان لوگوں سے بے انتہا نور نظر آتا ہے اس وقت. تو کیفیت دکھائی گئی کہ کس طرح لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ عالم ارواح میں ہے، اور کس طریقے سے لوگ الحمدللہ ان کی شکلیں کیا بن گئی اس اجتماع کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ تو حدیث بھی ہے نا، نورانی چہرے، چمکتے ہوئے چہرے، اور بستر اٹھائے ہوئے انہوں نے. ایسے آتے ہیں نا ہمارے ساتھی سارے، وہ اپنی اپنی جگہیں بنا رہے ہیں اور رونق لگی اس مسجد کے اندر. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرما رہے ہیں ہمارے، اور اللہ کا کرم خاص ہے. ایسی مجالس میں ہمیں شرکت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل ہے. ایسی مجالس کا منعقد ہو جانا، چل پڑنا، خود انسان نہیں کر سکتا. یہ اس پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ بہت بڑا مقصد ہے اس کا. نمبر 1، جو سب سے بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر، اس کی پرچار ہے، اس کی تبلیغ ہے. یہ اس وقت کہ آج جب دنیا بالکل اس سے بے بہرا ہے، دن مردہ ہو چکے ہیں، دنیا میں ڈوب گئے ہیں. کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ہزاروں ریاؤں سے، تقووں سے بھرا ہوتا ہے، لالچوں سے بھرا ہوتا ہے. ہر چیز میں دنیا غالب ہو چکی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو پرچار کی ہے، تبلیغ کی ہے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس وقت اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے. تو بڑا مزہ آیا مجھ تو خواب سن کے. ہم جیسے انسان تفریح ہوتی ہے نا، جو ہزاروں وسوں سے کیا فائدہ ہے اس کو، کیا کھانے پینے آئے، باتیں کر کے چلے جائیں گے. بتا دیا انہوں نے کہ جتنے لوگ آ رہے تھے ایک چمکدار نور کے ساتھ ان کے چہرے سے چمک رہے تھے. وہ اصل تھا. جب آپ آئیں گے نا تو اصل شکل وہ بن جائے گی آپ کی اس میں الحمدللہ. تو ذکر کی ہر مجلس ایسی ہوتی ہے. آپ بتائیں کیا مقام میں اللہ پاک نے اپنے ذکر کر رکھا ہے، اور کیا انعامات اس کے رکھے ہیں، اور کس قدر سستی ہے آج کے زمانے میں. اس کی کمال ہے کہ سستی کے زمانے میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سلیکٹ کر دیا اس چیز کے لیے، ہمارا انتخاب کر دیا. کہاں ہم ان کو ایسی مجلس میں جو اللہ محبوب ہوں، شوق سے آتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں، امام پہناتے ہیں، بے پرواہ، کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے عمل پہ لگا دی اللہ پاک نے. کتنی بڑی چیز ہے بتائیں. نہ کوئی جھگڑا، نہ کسی کی برائی، نہ کسی پہ طنز، سب پہ یقین کرتے ہیں، سب اپنے اپنے کے صحیح ہیں، لیکن صحیح ہیں، لیکن جو الحمدللہ ہم سے کام اللہ لے رہا ہے وہ بہت ہی صحیح ہے، بہت ہی صحیح ہے. تو بہت شکر اللہ کا. خاص طور پر میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ اللہ نے مجھے ایسی مجلس سے آپ لوگوں کی نیک انسانوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائیو، اس کی قدر کریں، آپ اللہ کے ذکر کی قدر کریں. ہر چیز یہ نہیں کہ خواب کے بعد ہی مزہ ہے، لیکن تو قرآن حدیث سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اللہ تک یہ دکھاتا ہے اس انسان کے خواب سے. دیکھیں کتنی پیاری چیز، بڑا محظوظ ہو. دیکھا مسجد کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، یہ مسجد ہی تھی، ذکر مسجد اس کی اصل دکھا دی. یہ ذکر کے بعد مسجد بن گیا گئی آسمان کے اوپر. مسجد جو ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے تو اس انسان کا کیا حال ہوگا جو ذکر کرتے ہیں آسمانوں پر، اس کی اصلیت کیا ہوگی مجھے بتائیں. لوگ تو چلتا پھرتا اس کو ویسے دیکھتے ہیں، کھاتا پیتا، وہ انسان نہیں ہوتا، عالم اور مختلف انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر، بڑا کرم ہے اللہ کا. ذکر ہمیں صبح شام توفیق دے رہا ہے.